تصدیق نام ہے اذعان کا، ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا. تصدیق نام ہے اذعان کا، اور اذعان کو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا تھا، ترجمہ کیا تھا یقین. اب ہم یقین نہیں کریں گے. اذعان کہتے ہیں اعتقاد کو، جس کو آپ عقیدہ کہتے ہیں. اعتقاد کہتے ہیں نا، میرا یہ اعتقاد ہے، میرا یہ عقیدہ ہے. اور اردو میں ہم اعتقاد کا مطلب یقین ہی لیتے ہیں، ہاں یہی لیتے ہیں، لیکن جہاں اعتقاد کا مطلب عربی والا یقین نہیں ہے. اب دیکھیں، اعتقاد آپ نے کر لیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. ٹھیک ہے، یہ اعتقاد ہے. اب آپ تو نبی جین صحیح لکھا نہیں گیا، چلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی جین ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام یعنی آخری نبی ہیں. یہ کیا ہے؟ محکوم علیہ، اور خاتم النبی جین محکوم بھی ہے. ٹھیک ہے، خاتم النبی جین کا حکم لگایا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر. آپ کہتے ہیں یہ اعتقاد ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تصدیق ہوئی، کیونکہ اس میں نسبت تامہ خبری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نسبت تامہ خبریہ کے ساتھ ساتھ پھر آپ کا اعتقاد ہے. ٹھیک ہے، اذعان کس کو کہتے ہیں؟ اعتقاد کو. اب اعتقاد کی دو صورتیں ہیں جی، آپ نے یاد رکھنی ہے. اعتقاد کی دو صورتیں ہیں. اب آپ کو بتایا جائے گا کہ لوگ، ایک مسلمان کیسے کفر کی طرف چلا جاتا ہے، یہ تصدیق کیسے ختم ہو جاتی ہے اس سے، کیوں وہ الحاد کی طرف چلا جاتا ہے. وہ پوائنٹ جو آپ کو شاید پہلی کلاس میں عرض کیا گیا تھا کہ آئے گا. اعتقاد یا تو قابل زوال ہے، قابل زوال یعنی آپ کا اعتقاد اتنا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ختم ہو جائے، کمزور اعتقاد ہے. یا وہ قابل زوال نہیں ہے، زوال کا مطلب ختم ہو جانا، یا وہ زوال کے قابل ہے یا زوال کے قابل نہیں ہے، کراس لگ گیا ہے. اب اعتقاد قابل زوال کیسے ہوگا؟ اعتقاد جو ایک بندے کا ہے، اردو میں جس کو یقین کہتے ہیں، وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تشکیک مشکک سے. یہ لفظ یاد رکھیں، بڑا امپورٹنٹ یہ ورڈ ہے، تشکیک مشکک. یہ آپ کو پھر سمجھا دیتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. تشکیک شک سے ہے، تشکیک مشکک، پتہ نہیں کس طرح لکھا جائے گا، مشکک. تشکیک کا مطلب ہے شک میں ڈال دینا، اور مشکک شک میں ڈالنے والا شخص. یعنی اگر کوئی آپ کے پاس مشکک آتا ہے اور آپ کو شک میں ڈال دیتے ہیں، تشکیک مشکک شک ڈالنے والے کا آپ کو شک میں ڈال دینا. ٹھیک ہے، تو اب اس کو خود ڈاؤٹ ہے، اس نے آپ کو بھی ڈاؤٹ میں ڈال دیا. اس کو خود شک ہے، اس نے آپ کو بھی شک میں ڈال دیا. ایک یہ ہے، ایک یہ ہے کہ اس نے آپ کو شک میں ڈال دیا. دونوں ہی درست ہیں. یعنی اگر کوئی شخص آپ نے جس چیز کا اعتقاد کیا ہوا ہے، اگر وہ اس اعتقاد کے بارے میں آپ کو شک میں ڈال دیتا ہے، اور اس شک کی وجہ سے جو آپ کا اعتقاد تھا وہ ختم ہو گیا، تو اس کو کہیں گے وہ قابل زوال ہے. یہ اس اعتقاد کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ آپ مسلمانوں کا جو اعتقاد ہے، بعض کا قابل زوال ہوگا، بعض کا نہیں ہوگا. تو یا تو اعتقاد اتنا پکا ہو کہ تشکیک مشکک سے بھی آپ کے اعتقاد میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ آئے، وہ یہ والا اعتقاد ہے جو قابل زوال نہیں ہے. اگر تشکیک مشکک سے آپ کا وہ اعتقاد ختم ہو سکتا ہے، تو حقیقت میں وہ جو آپ کا اعتقاد تھا وہ تھی تقلید. اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان محلے میں رہے، سب نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ نے مان لیا، جمعے کا بیان سنا، مان لیا، آپ کا اعتقاد ہو گیا. لیکن جب آپ باہر گئے، آؤٹ آف کنٹری گئے، آپ کی کفار سے معاذ اللہ قادیانوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کو شک میں ڈالا، آپ کا اعتقاد ختم ہو گیا. تو وہ در حقیقت آپ تقلید کر رہے تھے.
تمام علماء، تمام کاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کے جو اصل عقائد ہیں ان میں تقلید نہیں ہے۔ سر آپ اس میں تقلید نہیں کر سکتے کسی، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ اللہ ایک ہے، اللہ موجود ہے، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، وگرنہ تو پھر آپ تو کبھی بھی شک میں پڑ سکتے ہیں۔ اب ہے یہ تصدیق، آپ اب اپنے زمانے میں مسلمانوں کی کنڈیشن دیکھیں، وہ اس اعتقاد کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں جس میں تقلید ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ویسے ہزار باتیں آتی ہوں، لیکن اپنے جو اوریجنل آپ کے عقائد ہیں، اصولی عقائد، ان میں بھی تقلید ہے۔ بھئی ان میں تقلید نہیں ہے، اگر آپ ان میں بھی تقلید کریں گے تو تشکیک مشکک سے آپ کے اعتقاد میں ڈاؤٹ آ جائے گا، شک آ جائے گا، آپ کا اعتقاد ختم ہو جائے گا، آپ کو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ تو ایک یہ اعتقاد ہے، اگر وہ تشکیک مشکک سے زائل ہو سکتا ہے تو وہ جو اعتقاد ہے وہ حقیقت میں تقلید ہے۔ اور اگر آپ کا اعتقاد تشکیک مشکک سے بھی زائل نہیں ہوتا، آپ نہیں جو مرضی پکا اعتقاد، تو اس کو پھر کہا جاتا ہے، اچھا اس کی پھر دو صورتیں بنتی ہیں۔ برا آپ کا پکا اعتقاد ہے، آپ کو مشکک نے، شک ڈالنے والے نے آپ کو شک میں ڈالا، لیکن وہ اعتقاد زائل نہیں ہو رہا آپ کا، تو کیوں اتنا پکا اعتقاد؟ اب سوال یہ ہے، آپ کا وہ جو اعتقاد ہے جو زائل نہیں ہو رہا، مثال کے طور پہ اللہ واحد، اللہ ایک ہے، پکا آپ کو جو آپ کو پتہ ہے، جو مرضی مجھے شک میں ڈال لے، ٹھیک ہے، میرا یہ اعتقاد ختم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، وہ قابل زوال نہیں ہے، تو اس کو کہیں گے یقین۔ اچھا پھر یہاں پہ وہ سٹیپ مس ہو جاتا ہے۔ آپ کا جو اعتقاد ہے، دیکھنا پڑے گا، جسٹ 1 منٹ، یہاں پہ بار بار ایک سٹیپ مس ہو رہا ہے۔ آپ کا اعتقاد قابل زوال نہیں ہے، بڑا پکا یقین ہے آپ کو ایک بات پہ۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کا جو اعتقاد ہے وہ حقیقت میں بھی اسی واقعے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ایک لفظ لکھتا ہوں، مطابق للواقعی، مطابق واقعی، واقعی کا مطلب حقیقت، کہ آپ کا جو اعتقاد ہے وہ حقیقت کے مطابق ہی ہے، پکا بہت ہے، لیکن کیا حقیقت کے مطابق بھی ہے یا نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں، آسان مثال، کہ زید مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کہتے ہیں مجھے پکا یقین ہے زید مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، پکا، جو مرضی آپ کو شک میں ڈال دے آپ اس پہ یقین نہیں کریں، آپ نہیں جی زید مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں گے کہ جو آپ نے یقین کر لیا ہے، جو آپ نے اعتقاد کر لیا ہے کہ زید مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، کیا وہ حقیقت میں مسجد میں بیٹھا ہوا بھی ہے یا نہیں بیٹھا ہوا؟ کیا آپ کا اعتقاد حقیقت کے مطابق بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر تو وہ واقعی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو پھر ہم اس کو کہیں گے یقین۔ یقین اگر واقعی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، یہ ہے عربی والا یقین جس کو کہتے ہیں جزم۔ مجھے چیک کرنے دیں کہ نیچے سے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے جزم۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، آپ کا وہ اعتقاد جو تشکیک مشکک سے قابل زوال یعنی زائل نہیں ہو سکتا اور وہ واقع یعنی حقیقت کے مطابق بھی ہے، تو وہ ہے جزم۔ مسلمانوں کو اس اعتقاد کی ضرورت ہے، نہ کہ اس اعتقاد کی، اگرچہ اس اعتقاد سے بھی آپ مسلمان ہیں لیکن ایمان خطرے میں ہے، اور وہ بھی آج کے زمانے میں تو بہت خطرے میں ہے۔ یہ ہے، اب ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اس نے ایک چیز کا اعتقاد کیا ہو، مثال کے طور پہ کوئی غیر مسلم ہے اور اس کے نزدیک سورج خدا ہے، سورج خدا ہے، ایک غیر مسلم کا، مشرک کا ایک عقیدہ ہے کہ وہ سورج کو خدا مانتے ہیں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ سورج کو، ستاروں کو کیا تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو خدا مانتے تھے، سورج خدا ہے۔ یہ ایک غلط عقیدہ ہے نا، لیکن اگر یہ اب تصدیق ہے،
ٹھیک ہے، پوری یہ تصدیق ہے سورج خدا ہے۔ اب ایک بندے نے یہ اعتقاد کر لیا اور وہ تشکیک مشکک سے زائل بھی نہیں ہو رہا، اس نے پکا عقیدہ بنا لیا ہے۔ یہ والا اعتقاد جو قابل زوال نہیں ہے، یہ کاٹا لگا ہوا ہے، کراس لگا ہوا ہے۔ اب یہ واقع کے مطابق تو نہیں ہے، حقیقت کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن قابل زوال بھی نہیں ہے، اس کا اعتقاد یہ ختم بھی نہیں ہو رہا، پکا ہے، لیکن حقیقت کے مطابق بھی نہیں ہے۔ تو ادھر ایک لفظ لکھتا ہوں، غیر مطابق للواقعی، یعنی مطابق نہیں ہے للواقعی، حقیقت کے۔ ابھی واقع کا مطلب آسانی کے لیے حقیقت کیا جا رہا ہے، حقیقت کے مطابق نہیں ہے لیکن بہت پکا اعتقاد ہے، تو اس کو ہم جزم نہیں کہیں گے، اس کو ہم یقین نہیں کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے جہل مرکب۔ جہل مرکب، تو جو غیر مسلم ہیں، اب کسی کا اعتقاد ہے کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، بڑا پکا اعتقاد ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے وہ حقیقت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ جہل مرکب ہے۔ یہ جو کیٹیگری ہے نا، یہ دیکھیں، اب آپ کے ذہن میں شاید ایک کوسچن آ رہا ہو کہ یہ جو اعتقاد ہے جو قابل زوال نہیں ہے، ختم نہیں ہو سکتا، اور وہ واقع کے مطابق ہے، تو وہ یقین ہے، تو آخر وہ اتنا پکا یقین اس کو کیسے ہو گیا؟ اتنا پکا یقین، جزم، یہ عربی والا جزم ہے، اتنا پکا یقین اس کو کیسے ہو گیا؟ تو یقین کی پھر تین قسمیں ہیں۔ یقین کی آپ نے تین قسمیں یاد رکھنی ہے کہ یہ جو یقین اس کو اتنا پکا ہو گیا ہے کہ وہ جو جزم ہے، عربی والا یقین ہے، جو قابل زوال نہیں ہے، واقع کے مطابق بھی ہے، تو کیوں کیسے ہو گیا؟ اس کی تین قسمیں ہیں۔ یا تو کسی دلیل کے ذریعے ہوگا، اسلام سچا مذہب ہے، یہ تصدیق ہے۔ آپ غور کریں کہ اسلام سچا مذہب ہے، تصدیق ہے۔ تصدیق کہتے ہیں اذعان کو، اذعان کہتے ہیں اعتقاد کو، یعنی نسبت تامہ خبریہ کے وقوع کا اعتقاد۔ آپ نے سچا مذہب ہونے کی نسبت کر دی اسلام کی طرف، اور مکمل نسبت کی، اور نسبت خبریہ کی، اور اعتقاد بھی کر لیا، تو آپ سوچیں کہ آپ کا اعتقاد قابل زوال ہے یا قابل زوال نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں جی میرا اعتقاد تو قابل زوال نہیں ہے، یہ تو ختم نہیں ہو سکتا، اور ہے بھی واقع کے مطابق ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں میرا اعتقاد تو وہ ہے جو جزم والا ہے، جو یقین والا ہے، تو پھر یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو یقین ہے نا، اس کی تین قسمیں ہیں۔ پھر آپ بتائیں کہ آپ کے پاس یقین کی کون سی قسم ہے؟ یقین کی تین قسمیں کیسی ہیں کہ اگر آپ کو یہ جو یقین حاصل ہوا ہے، کٹر مسلمان آپ ہو گئے ہیں جو، اگر آپ کو یہ یقین دلیل کے تھرو ہوا ہے، آپ کے پاس دلیل ہے، تو پھر ہم اس کو کہیں گے علم الیقین۔ علم الیقین ہم اس کو کہیں گے کہ آپ کے پاس دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، مرنے کے بعد آپ کو اٹھایا جائے گا، انسان مرنے کے بعد اٹھے گا، یہ ایک پوری تصدیق ہے۔ ہم کہتے ہیں سچ ہے، جو لبرلز ہیں، جو دہریے ہیں، جو اللہ کے وجود کو مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سچ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں یہ سچ ہے۔ مسلمان انسان اٹھے گا مرنے کے بعد۔ اب آپ کہتے ہیں جی میرا اعتقاد یہ والا ہے کہ انسان مرنے کے بعد اٹھے گا، اور قابل زوال نہیں ہے، میرا اعتقاد یہ ختم نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی شک آ نہیں سکتا، اور یہ واقع کے مطابق بھی ہے، تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اعتقاد نے جزم کی صورت اختیار کر لی ہے، یقین کی صورت اختیار کر لی ہے۔ تو یقین کی تو پھر تین قسمیں ہیں، ایک ہے علم الیقین، یہاں پہ آپ کو یہ لکھ دی جاتی ہیں علم الیقین۔ آپ جب نوٹس بنائیں گے تو اس کے آگے پھر اس کی 3 ٹائپس بنائیں گے، 3 اقسام۔ علم الیقین، جی آپ کے پاس علم الیقین ہے۔ علم الیقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس دلیل ہے، مرنے کے بعد آپ کو اٹھایا جائے گا، آپ کے پاس اگر دلیل ہے تو پھر آپ کے پاس علم الیقین ہے۔ نمبر 2، علم الیقین کے بعد ایک اور قسم آتی ہے عین الیقین۔ عین الیقین کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، آپ نے آبزرو کر لیا، آپ نے مشاہدہ کر لیا ہے،
انتا تشاہدو، آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، تو وہ عین الیقین ہے. عین الیقین کا مرتبہ علم الیقین سے اوپر ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا ریکویسٹ کی تھی؟ پارہ نمبر 3 میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تمہارا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے؟ فرمایا بلا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کیوں نہیں، لیکن اس وجہ سے یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. آنکھوں سے دیکھ لو. آپ کے پاس علم الیقین تھا، عین الیقین کے مرتبے پر فائز ہونا چاہتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے فَخُذْ أَرْبَعَ، کہ 4 پرندے لو. اس طرح کر کے وہ پوری پھر آیت کریمہ میں قصہ بیان کیا گیا ہے. 4 پرندوں کا گوشت قیمہ بنا کر اس کو مکس کیا گیا، پھر ان کو پکارا گیا. اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مرے ہوئے پرندے جن کا جو قیمہ ہے وہ آپس میں مکس ہو گیا، لیکن کیسے وہ الگ الگ ہو کر دوبارہ وہ پرندے زندہ ہو گئے. آپ لوگوں نے یہ تفصیل سے پڑھا ہوگا، واقعہ دوبارہ پڑھ لیجئے گا. پارہ نمبر غالباً 3 میں ہے، تو پورا یہ دوسرا یا تیسرا رکوع ہے، وہ آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردہ پرندوں کو زندہ ہو کر اڑتے دیکھا. علم الیقین سے عین الیقین پہ چلے گئے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب تک یہ ساری ڈسکشن آپ کے مائنڈ میں نہ ہو، آپ اس آیت کو کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں؟ اگر کسی کے پاس علم الیقین بھی ہے، عین الیقین بھی ہے، دلیل بھی ہے، مشاہدہ بھی کر لی ہے، تو پھر اگر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں حق الیقین. اس کو حق الیقین کہا جاتا ہے، حق الیقین. آپ دیکھیں اسلام ایک سچا مذہب ہے، یہ تصدیق ہے. ہم مانتے ہیں، کفار نہیں مانتے. آپ کا اعتقاد ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ قابل زوال نہیں ہے ہمارا اعتقاد، اور واقعے کے مطابق بھی ہے، تو مجھے بتائیں کہ جو آپ کا اعتقاد، آپ یہ دعوت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا اعتقاد جزم ہے، یقین ہے، تو پھر بتائیں ان میں سے کون سی قسم ہے؟ آپ کے پاس علم الیقین ہے، عین الیقین ہے، یا حق الیقین ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں جی علم الیقین ہے، تو پھر آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے؟ سوچیں. اگر ڈاؤٹ میں جائیں گے، یعنی دلیل نہیں آپ کسی کو مطمئن کر سکتے، تو پھر بتائیے گا، اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیں گے. ہمارے پاکستانی سوسائٹی کیا، اوورال دنیا کی بات کر رہا ہوں، اکثریت مسلمانوں کی اس اعتقاد کے پیچھے ہے. جبکہ یہ جو زمانہ ہے سوشل میڈیا کا، لبرلزم، سیکولرزم، ادھر سے اسلام پر حملہ، ادھر سے حملہ، ہر بندہ ہر طرح کا کلپ سن رہا ہے، ہر طرح کی ویڈیو سن رہا ہے. تو ہم نے تو کی ہوئی تھی تقریر. اچھا پہلے پھر بھی اس کا گزارا ہو جاتا تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، جو جس محلے میں رہنا اسی عالم دین کی باتیں سننا، وہاں پہ لبرلز لوگوں نے آنا ہی نہیں، سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، وہ ایک یہ بھی اعتقاد چل جاتا تھا. آج بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو محفوظ رکھے، آپ اسی اعتقاد کے ساتھ جنت میں چلے جائیں، کیونکہ اس اعتقاد سے بھی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ کا یقین تو ہے، آپ کو پوری دنیا کسی نے شک میں ڈالا ہی نہیں ہے، اور آپ کا یقین برقرار ہے، آپ چلے گئے جنت میں. ٹھیک ہے. لیکن آج کل تو شکوک و شبہات ہی کا زمانہ ہے، ہر بندہ آپ کو شک میں ڈال رہا ہے، ہر بندہ آپ کو شک میں ڈال رہا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے پاس کم از کم علم الیقین ہو. عین الیقین تو یہ پھر بڑی بات کی بات ہے. علم الیقین آپ کے پاس ہو، یعنی اسلام کی سچائی پر بڑی واضح دلیل ہو، ایسی پکی دلیل ہو کہ آپ کہیں بھی جون سا مرضی کافر میرے سامنے آ جائے، میں اس کو ثابت کر دوں گا کہ اسلام سچا مذہب ہے. نہیں ہے تو یہ دلائل پڑھیں، کتابیں پڑھیں، ڈاؤن لوڈ کریں کتابیں اسلام کی سچائی کے اوپر، اس کو مزید پڑھیں تاکہ وہ آپ تقلید کی سٹیج پہ نہ جائیں، اصل عقائد میں. ٹھیک ہے. باقی ابھی پھر ضمناً کئی عقائد آتے ہیں، ان میں تقلید چل بھی جاتی ہے، لیکن جو اصل عقائد ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا وجود، تو یہ جو اصل عقائد ہے ان میں تقلید بالکل بھی نہیں ہے. یہ ہماری تصدیق کی بحث مکمل ہو گئی ہے. تو ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا. آپ کے اندر جو تصدیق ہونی چاہیے، تصدیق کی یہ والی قسم ہونی چاہیے.
اذعان کا مطلب اعتقاد قابل زوال نہیں ہے، اور سوری یہ واقعے کے مطابق ہے۔ اب رہے جو کفار ہے وہ جہل مرکب کا شکار ہے۔ اگر ایک کافر مانتے نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جن لوگوں نے ایمان کی دولت سے جو مشرف نہیں ہوئے، ایمان تسلیم کیے ہی نہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہ برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کیونکہ انہوں نے اعتقاد ایسا بنا لیا تھا جو قابل زوال نہیں تھا، اور وہ واقعے کے مطابق بھی نہیں تھا، حقیقت کے مطابق بھی نہیں تھا، وہ جہل مرکب کا شکار تھے۔ اب آپ بتائیں کہ جو جہل مرکب کا شکار ہو جائے تو اس کو آپ کیا دلیل دیں گے؟ وہ تو سم بکمن امجن والی کیفیت چلی جائے گی۔ یہ آج ہماری تصور اور تصدیق کی بحث مکمل ہو گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا۔ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن ہو وہ آپ واٹس ایپ کے تھرو کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا، ایک دو ریکویسٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ مجھے کچھ چیزیں بار بار نا ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں، دہرانی پڑتی ہیں، تو وہ سمجھے میری مجبوری ہے، کیونکہ میرے سامنے یہ خالی بینچ پڑے ہوئے ہیں، تو اگر سامنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں نا تو پھر ان کے فیس ایکسپریشن کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے ان کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ تو اس طرح ایک ویڈیو بنانا، اور وہ بھی ان ٹاپکس کے اوپر، علم منطق کے اوپر، جن کو درس نظامی کا بور ترین سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے، طلبہ کو کلاس میں بیٹھ کے نہیں سمجھ لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے چیزوں کو نا بار بار دہرانا پڑتا ہے، مجھے یہ سمجھے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ دوسرا، عام میں سے جن کی صرف و نحو کمزور ہے، پورا میرے پاس الگ سے کورس ہے صرف و نحو کا، بالکل وہ سستا سا کورس ہے، وہ بھی آپ ساتھ کر لیں، صرف و نحو کا کورس کر لیں، اس سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوگی۔ 5 سے 6 طلبہ اس کورس میں ایسے ہیں جنہوں نے صرف و نحو نہیں پڑھی ہوئی، اگر وہ بھی ساتھ صرف و نحو کو پڑھ لیں، ساتھ ساتھ اس کا بھی ایک لیکچر سنتے جائیں، تو اس کی انڈرسٹینڈنگ میں، اس کی سمجھ میں، فہم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔